أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل اب کہہ دیجیے اعوذ میں پناہ میں آیا برب الفلق صبح کے رب کی، من شر ہر شر سے، ما خلق اس چیز کے جو اس نے بنائی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے بنائی، اور من شر غاسق اور اندھیرے کے شر سے، اذا وقت جب وہ سمٹ آئے، ومن شر النفاثات اور ان عورتوں کے شر سے جو پھینک مارتی ہیں، النفاثات عورتوں کے لیے سمانا ہوا ہے، وہ عورتیں جو پھینک مارتی ہیں فی العقد گرہوں میں، ومن شر حاسد اور حاسد کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو یہاں پر صبح کے رب کی پناہ مانگی گئی، اور کس چیز سے پناہ مانگی گئی؟ ہر اس چیز سے جو اس نے بنائی، اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے غاسق یعنی رات کی تاریکیوں سے بھی پناہ مانگی گئی، اور ان عورتوں سے جو گرہوں میں پھینکتی ہیں، جو جادو وغیرہ کرتی ہیں، ان کے شر سے، اور حسد کے بھی شر سے پناہ مانگی گئی جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو یہ انسان کو ایک مکمل ضابطہ بتایا گیا کہ انسان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں کیا ہیں۔ اب صبح کے رب کی پناہ مانگی گئی، یعنی کیسے مانگی گئی کہ بالکل مکمل اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، اس رب نے اتنی بڑی شان والا ہے کہ صبح نکال دی، لہٰذا وہی اس میں سے اس سے پناہ بھی مانگی جائے، اور ہر اس مخلوق کی جو ہے وہ بدی سے اور شر سے پناہ مانگی گئی ہے کہ نقصان پہنچا سکے انسان کو۔ پھر اس میں سے دو تین چیزوں کو مزید واضح کر کے بیان کر دیا کہ انسان کو شر اور نقصان پہنچانے والی سب سے بڑی چیزوں میں ایک تو رات کی تاریکی ہے، کیونکہ رات کی تاریکی میں غلط جو قسم کے کام ہیں یہ زیادہ کثرت پھیلتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں ہی شر زیادہ پھیلتے ہیں، رات کی تاریکی سے ہی۔ تو اب یہاں پر رات کی تاریکی بھی مراد ہے، یا جیسے کبھی سورج یا چاند گرہن ہو جاتا ہے اس سے بھی مراد دیا جا سکتا ہے، اور جو ہے بہترین کی بات علماء فرماتے ہیں اس میں ہر قسم کی تاریخی موجود ہے، چاہے وہ دنیا کی ظاہر نظر آنے والی تاریخی ہو، یا انسان کے اپنے اندر کی تاریخی ہو، یا انسان کو کوئی تنگدستی یا کوئی پریشانی یا کوئی گمراہی کسی قسم کا بھی جو حال آ جاتا ہے، یہ سب ایک طرح کی تاریخی ہوتی ہے۔ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ میں مکمل اندھیرے میں ہوں، ہم کہتے ہیں میں مکمل اندھیرے میں، مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا، حالانکہ ہم مکمل روشنی میں ہوتے ہیں، لیکن جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں تو اس کو ہم تاریخی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح کیونکہ آپ کا یہ جو صورت نازل ہوئی آپ کے لیے خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی، جس میں ایک یہودی نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر سحر کیا تھا، لہٰذا یہاں عورتوں کی بات کی گئی کیونکہ وہ سحر کرنے والی عورتیں تھیں، تو یہاں ان سے پناہ مانگی گئی، آپ کو بھی سکھایا گیا، اور زیادہ تر یہ کام چونکہ خواتین ہی کرتی ہیں اس لیے ان کا زیادہ کثرت سے نہیں لیا، اگرچہ کرنے والے زیادہ تر مرد ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی چیز سے پناہ مانگی کہ انسان کو نہیں پتا اس سے جادو کب کہاں کیسے ہو رہا ہے، کیسے انسان کو نہیں پتا، لہٰذا جب بھی یہ پڑے گا اللہ تعالیٰ خود بخود اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر ایک سب سے بڑی چیز جس کی طرف انسان کا دھیان بھی نہیں جاتا کہ ومن شر حاسد اذا حسد، حاسد کے حسد سے پناہ مانگی گئی، اور یہ حسد اتنی بری چیز ہے، یہ خود کو تو جس انسان سے کیا جا رہا ہے اس کو بھی نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور جو انسان خود حسد میں مبتلا ہے تو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اس طرح کی کشمکش میں اور جو ہے پریشانی میں مبتلا ہے، اس کے پاس موجود نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، بس دوسروں کو دیکھ کر ہر وقت جلنے پھولنے میں لگا رہے گا، تو یہ بہت بڑا شر ہے۔ دوسرا ہمیں معلوم نہیں کس وقت کون کہاں پر کیسے ہم سے حسد کر رہا ہے۔ کبھی کسی انسان کے پاس کوئی عہدہ، کوئی رتبہ، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی چیز ہوتی ہے، پھر اچانک بغیر کسی وجہ کے وہ اس سے چھین جاتی ہے، ابھی کہتے بغیر وجہ کے، حالانکہ وہ بغیر وجہ کے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے یقیناً کسی کا حسد ہوتا ہے۔ حسد اور نظر تو ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی ہے لیکن
इंसान बाजार हमसे खुशी से बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है, हमारा सबसे बड़ा फैसला नजर आ रहा है, लेकिन उसका दिल हमारे लिए हसद से भरा हुआ है और हमें इस चीज का अंदाजा नहीं। तो अल्लाह हम पे कितने मेहरबान है, उन्होंने बता दिया कि ये चीजें जो तुम्हारे नुकसान दे हैं, तुम्हें मालूम नहीं कि कौन कब कैसे करेगा, लेकिन उससे पहले मान कर रहोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर तरह से तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे। तो ये इंसान को उसकी हिफाजत के जरिए और तरीके सिखाए गए हैं। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब पर किए गए अमल का इसके जरिए तोड़ निकाला है, तो हम कौन से ऐसे बड़े लोग हैं कि हमारे मसले उनसे हल नहीं होंगे। लेकिन बात ये है कि हमारे ईमान के अंदर कमी है, हमारे यकीन के अंदर कमी है, इसकी वजह से ये चीजें हम पर असर नहीं करती। असर करने की वजह ये नहीं कि कलाम पाक का असर कम हो गया, असर न करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम इस कलाम पर उस तरह से यकीन नहीं रखते। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बना मांगने के तरीके सिखाए। तो जैसे पहले की अर्ज की कि अगर उन्होंने इसको सुबह और शाम या हर नमाज के बाद पढ़ लिया जाए, खुद पर, अपने घर वालों पर, अपने घर पर इसको पढ़ लिया जाए, अल्लाह ताला की हिफाजत में इंसान आ जाता है। दोनों नमाज के लिए कोई बड़ी चल रही होती है, वो बड़ी वापस पलट जाती है। इसी तरह मतलब जो है अगर कोई महसूस करता है तो उसको बहुत शिद्दत से इस चीज करने की तलब होनी चाहिए कि दिल में हसद है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस का मफहूम है कि इंसान का हसद जो है वो उसकी नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे सिरका और शहद आपस में अगर मिल जाते हैं तो उनका जो है वो जायका दोनों का खराब हो जाता है। जैसे सिरका डाल दे तो शहद खराब हो जाता है, ईमान इंसान का हसद से खराब हो जाता है। अल्लाह ताला हमें तमाम चीजों से बचाए और ये हमारी हिफाजत के तरीके खुद अल्लाह हमें सिखा रहा है। ये कुरान के पैगाम है जो अल्लाह हमें पहुंचा रहे हैं। अल्लाह हमें इन पैगामात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और इन पर अल्लाह हमें पूरा पूरा अमल करने वाला बनाए। वाखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।